وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ۔ ہمارے دین کے 5 ارکان ہیں جن پر ہمارے دین کی چھت کھڑی ہے۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، مال و دولت کی شکل میں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، مال مویشی کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، یا پیداوار کی شکل میں ہو، زمین کی پیداوار کی شکل میں ہو، تو اللہ رب العزت نے ہمارے مال کے اندر غریبوں کا حق رکھا ہے، فقراء کا، مساکین کا حق رکھا ہے۔ آپ پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ مال زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان تک پہنچائیں۔ زمینی پیداوار، اس کی جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اس لیے کہ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ باقی جو زکوٰۃ ہے اس کے اندر پھر جو غریبوں کو دینا ہے وہ مقدار بھی الگ الگ ہے، کسی میں 2.5% ہے، اور مال مویشی میں کسی میں 30 میں سے 1 ہے، کسی میں 40 میں سے 1 ہے، کسی میں 5 میں سے 1 ہے، کسی میں 25 میں سے 1 ہے۔ لیکن جو زمین کی پیداوار ہے اس کے اندر شریعت نے جو عشر رکھا ہے اس کا مطلب ہے 10واں حصہ، یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیما ساقات السماء والعیون، یعنی وہ زمین جو بارش کے ذریعے سیراب ہوتی ہو یا چشموں کے ذریعے سیراب ہوتی ہو، جس میں انسان کی اپنی مشقت نہ ہو، جس میں بندہ خرید کر اس کو سیراب نہ کرتا ہو، قدرتی طور پر جو زمین سیراب ہوتی ہے وہاں سے جو ہم اناج حاصل کریں گے، وہاں سے جو پیداوار لیں گے اس کا 10واں حصہ ہے۔ لیکن جس زمین کو ہم خرید کر پانی لگائیں گے، راہٹ کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے یا نہر کا پانی ہے اس کا بیانہ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر شریعت نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ نصف عشر ہے، نصف عشر یعنی 20واں حصہ۔ تو حضرات محترم، یہ زکوٰۃ جو کسی بھی صورت میں کسی بھی بندے پر جو فرض ہوتی ہے اس کو ادا کرنا ہر حالت میں لازمی اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا معنی سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، اضافہ، یعنی اگر ہم اپنے مالوں میں سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو جو باقی مال بچ جاتا ہے اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ اضافہ یا تو حقیقی طور پر ہو جاتا ہے، بندے نے زکوٰۃ ادا کی، اللہ رب العزت ظاہری طور پر، حقیقی طور پر اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس بندے کا کاروبار دنوں میں ترقی کر جاتا ہے۔ اور ایک دوسری صورت ہے کہ حقیقی طور پر، ظاہری طور پر تو مال نہیں بڑھتا، لیکن اللہ رب العزت بندے کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ برکت کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا مال اس سے بندے کی بہت بڑی بڑی ضرورتوں کو اللہ پورا کر دیتے ہیں، یہ ہے مال میں برکت۔ تو حضرات محترم، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بندے کا مال بڑھتا ہے، وہ حقیقی طور پر ہو یا وہ برکت کی شکل میں ہو، وہ معنوی طور پر ہو۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال پیش کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، ظاہری طور پر تو کم ہو جاتا ہے، مال میں سے کچھ حصہ جب نکال دیا کم تو ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ بات نکلی ہے کہ مال کم نہیں ہوتا، اس کا ریٹرن کسی نہ کسی صورت میں لازماً ملتا ہے، وہ اس دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، فی الفور بھی نفع ہو سکتا ہے، اور نفع جو ہے ہمارا اس کو اللہ محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ کی ذات صدقات کو بڑھاتے ہیں، وہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سود کو اللہ مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، فرمایا جو تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہو اور یہ زکوٰۃ اس نیت سے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، کسی پہ احسان نہیں کرنا کہ کل کو غریب سے کام لیں گے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ، کتنا بڑھاتے ہیں مال، کتنا اضافہ فرماتے ہیں، ڈبل ٹرپل، کتنا اضافہ، اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال پیش کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، ایک دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے،
اس ایک دانے سے رب کی قدرت سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں 7 سٹے لگتے ہیں، اور پھر ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال پیش کرتے ہیں، اللہ 1 روپے کو 700 کر دیتے ہیں، اس کو لٹاتے ہیں، وہ اجر و ثواب کی شکل میں ہو، وہ ظاہری وہ نفع ہو، وہ مال میں برکت کی شکل میں۔ تو حضرات، اللہ کی راہ میں مال پیش کرنے سے مال بندے کا بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، خوش دلی کے ساتھ اور رب کو راضی کرنے کے لیے، اور انویسٹمنٹ کے طور پر کہ میرا مال اس سے بڑھے گا، یہ جو مال میں پیش کر رہا ہوں اس میں میرا اپنا فائدہ ہے، میں اپنے مال کو بڑھا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ ہم نے مال پیش کرنا ہے۔ دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت کے اندر اجر و ثواب کے لحاظ سے بندے کا مال بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی حلال کمائی میں سے 1 کھجور اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے نا، اس کو اللہ کتنا بڑھاتے ہیں اور کتنی قبولیت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور فَيُرَبِّيهَا، پھر اس کو پروان چڑھاتے ہیں، پھر اس کی بڑھوتری کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ کما یربی احدکم فلوہ قلوسہ، فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے بچھیرے کو، گوڑی کے بچے کو یا اونٹنی کے بچے کو جس طرح پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، اس طرح رب کی ذات تمہاری ایک دی ہوئی کھجور کو پروان چڑھاتے ہیں۔ حتی تکون مثل الجبال او اعظم، فرمایا کہ وہ ایک چھوٹی سی کھجور وہ پہاڑ جتنی بڑی بن جاتی ہے یا اس سے بھی بڑی بن جاتی ہے۔ اتنا اللہ بڑھا دیتے ہیں مال کو، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھوتری، اضافہ، زکوٰۃ کی وجہ سے بندے کا مال بڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے پاک صاف کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے میرے پیارے محبوب ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقۃ، صدقہ یہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں یہ زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے، کا سے ہٹ کر جو صدقہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسری کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک کو حکم دیا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور ان کے مال کو پاک کیجئے۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، کہ اللہ رب العزت نے تم پر جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارا باقی مال پاک ہو جائے، تمہارے مال کو پاک کرنے کے لیے، تمہیں مال کی محبت سے پاک کرنے کے لیے، تمہیں خود غرضی، لالچ ان سے پاک کرنے کے لیے۔ تو حضرات، زکوٰۃ کا ایک معنی ہو گیا پاک صاف ہونا، پاک صاف کرنا۔ یہ مال کے اندر غریبوں کا حق ہے، اگر ہم یہ خود استعمال کریں گے، خود کھا جائیں گے زکوٰۃ اور عشر، تو اس کی وجہ سے ہمارا باقی سارا مال بھی وہ حرام ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا زکوٰۃ عشر کو ادا کر دو، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو باقی مال ہے وہ پاک ہو گیا۔ مال زکوٰۃ کی وجہ سے بندے کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور بندے کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنے بھی پیروکار تھے آسمانی مذاہب کے، ان تمام شریعتوں میں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور قرآن مجید کا اسلوب آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ نماز کے ساتھ رب نے زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ اور آج کل بہت سارے ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہو، عشر ادا کرتا ہو، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو نمازی ہیں، جو حاجی صاحب ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو متقی ہیں، وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وہ فرق کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان۔ وہ اللہ کا حق تو ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو چپ ہو جاتے ہیں، عشر کی باری آتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں، مالوں کو چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تو یار فصل ہی نہیں ہوئی، خرچے ہی نہیں پورے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، واللہ لأقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس بندے سے لڑوں گا اور لڑ کر میں یہ زکوٰۃ کا مال، عشر کا مال اس سے وصول کروں گا جو بندہ فرق کرتا ہے نماز کے درمیان اور زکوٰۃ کے درمیان، جو کہتے ہیں ہاں میں نماز تو پڑھوں گا لیکن
مجھ سے زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں ہوتا، فرمایا میں ابو بکر اس سے لڑوں گا۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے درمیان فرق نہ کریں، جہاں پہ ہم نمازی ہیں وہاں پہ زکوٰۃ دینے والے بھی بنیں، وہاں پہ عشر دینے والے بھی بنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، فرمایا جس بندے کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا، فرمایا یہ اس کا مال جسے وہ سنبھال کے رکھتا تھا اور جس کی بڑی فکر تھی اور جس کے بارے میں بڑی بخیلی کا مظاہرہ کرتا تھا، تو فرمایا یہ مال اس کا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس سارے مال کو ایک سانپ کی شکل عطا فرما دیں گے، یطوقہ یوم القیامہ، اور یہ سانپ اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، یطوقہ یہ توق بن جائے گا بندے کا، اور ثم یأخذ بلحظمتیہ، یہ سانپ اسے اس کی باچھوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، یہ بندہ اس سے ڈرے گا، خوف کھائے گا اور یہ کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جسے دنیا میں حاصل کیا کرتا تھا، جس کے پیچھے بڑی باغ دوڑ تھی، جسے بڑا سنبھال کے رکھتا تھا، جس کی حفاظت کی فکر تھی، اور جو تو غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، وہی تیرا مال ہوں، دنیا میں بڑی محبت تھی اور آج تو مجھ سے جان چھڑاتا ہے اور آج میں تیری جان نہیں چھوڑنے والا۔ دنیا میں بندہ مال کی جان نہیں چھوڑتا، اور قیامت کے دن ایسا مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی عذاب کی شکل میں آئے گا اور بندے کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فصلوں کا عشر ادا کریں، اور یہ عشر صرف گندم میں سے نہیں ہے، جو بھی کوئی فصل ہم منافع کی غرض سے ہم لگاتے ہیں، وہ باغات ہوں، وہ اجناس ہوں، کسی بھی شکل میں جو بھی چیز ہم لگاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں فائدہ نفع حاصل کرنے کے لیے، اس میں سے 20واں حصہ ادا کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم نہیں ادا کرتے تو یہ ہم حرام کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ لوگ جو بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، انہیں مال نہیں دیتے، کہ وہ لوگ شاید یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کا بڑھ گیا اور ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا اور یہ بڑا اچھا ہوگا ان کے لیے، تو فرمایا ایسی بات نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ جو انہوں نے تھوڑے سے پیسے بچا لے ہیں، 2.5% جو بچا لیا ہے انہوں نے، یہ جو 20واں حصہ جو یہ جو ہڑپ کر گئے ہیں، جو گبن کر گئے ہیں، جو انہوں نے کھا لیا ہے ظلم کر کے، فرمایا یہ ان کے لیے بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا، بل ہوا شر لہم، لیکن ابھی انہیں احساس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کو، غرباء کو، فقراء کو، ان کو اپنے مالوں میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے ان کو بھی دو، وَآتُوهُم، انہیں بھی دو، انہیں بھی کھلاؤ۔ قرآن مجید میں کم و بیش 50 آیات سے زیادہ آیات ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، رزقہم، رزقکم، رزقناہم، رزقناکم، اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں رزق کے مالک، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم سب کو کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تم مربوں کے مالک ہو، ہزاروں من گندم کے اور اجناس کے جو تم مالک بنے بیٹھے ہو، یاد رکھو تم اس کے مالک نہیں ہو۔ ہم اگر چاہتے تو اس زمین کو ہم بنجر بنا دیتے، تم چاہتے ہو کہ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ ہم نے اجناس کو اور اناج کو اگایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے زمین کے اندر صلاحیت رکھی ہے، ہم نے زمین کے اندر میٹھے پانی کا انتظام کیا اور ہم نے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی ہے، ہم نے یہ سارا ماحول بنایا ہے اور زمین کے اندر صلاحیت رکھی ہے اور ہم نے یہ برکت ڈالی ہے اور تمہارے لیے اجناس کا اور رزق کا بندوبست کیا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اگر ہم چاہتے
تو ہم پانی کو کڑوا کر دیتے، اگر ہم چاہتے تو تمہاری کھڑی ہوئی پکی ہوئی فصلوں کو تہس نہس کر دیتے۔ یاد رکھو یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہماری رحمت ہے، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تم ورنہ اس قابل نہیں تھے۔ یاد رکھنا کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میں نے کیا ہے، میں نے کمایا ہے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو فرماتے ہیں وَأَنتُمْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ یہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے، یہ جو تم نوٹوں کی دتھیاں گن رہے ہو اور تم نے بڑے بڑے غلے کے تم نے ڈھیر لگا لیے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ میری اپنی محنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں غریبوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں چن لیا ہے غریبوں کے لیے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، اور تمہاری آزمائش ہونی ہے کہ ہم نے تمہیں ڈھیروں کے ڈھیر عطا کر دیے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ غریبوں کا کتنا احساس کرتا ہے۔ الا بضعفائکم، یہ تمہیں مال ملا ہے غریبوں کی وجہ سے، تو ان کا جو اللہ نے حصہ رکھا ہے، یار کتنا 20واں حصہ ہے، 19 حصے آپ کے پاس ہیں، 19 حصے کسان کے پاس ہیں، اور 20واں حصہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے غریب بندوں کو دے دو، تو ہم 20واں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے تو ہم پر بوجھ زیادہ ڈالا ہی نہیں، ورنہ اگر اللہ کہہ دیتے نصف دینا ہے تو جو اللہ کو مانتا ہے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ نافرمانی کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا خیال بھی رکھا ہے اور کہا ہے کہ 20واں حصہ، اور زکوٰۃ مال میں سے سونا چاندی ہے، نقدی ہے، تو اللہ نے کہا ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، تو یہ کوئی زیادہ مال نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غریبوں کی وجہ سے تمہیں مال ملتا ہے، اور آپ نے فرمایا مانی الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، فرمایا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن وہ آگ میں ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ شفقت کے، وہ رحمت کے وہ بندہ لائق نہیں ہے، وہ مستحق نہیں ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے، اسے رب کی رحمتیں ملیں، رب کا دیدار ملے، وہ بندہ حقدار نہیں ہے۔ جو غریبوں کا احساس نہیں کرتا تو رب بھی ایسے بندے کا احساس نہیں کرتا۔ فرمایا قیامت کے دن ایسا بندہ آگ میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جو بندہ زکوٰۃ کے حوالے سے، عشر کے حوالے سے بخیلی کرتا ہے، بے پرواہی کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے خزانے تو بھرے ہیں، میرے گلے تو بھرے ہیں، مجھے تو لاکھوں کروڑوں مل گیا، مجھے کیا، رب جانے غریب جانے، جس نے پیدا کیا ہے وہ دے نہ دے اس کی مرضی، میری جیبیں تو بھر گئیں۔ جو بندہ بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور رب کا حکم اور اچھی بات جو رب نے کہی اس کا انکار کرتا ہے، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایسا بندہ جو ہے ان قریب ہم اسے تنگیوں کی طرف دھکیل دیں گے، پریشانیوں کی طرف ہم اس کو دھکیل دیں گے، ان قریب ہم اس کے مسائل کو بڑھا دیں گے۔ اور یہ جو مال اس کے پاس ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب یہ بندہ گر رہا ہوگا، جب یہ بندہ پریشانیوں میں، مسائب میں، جب یہ گر رہا ہوگا، پھنس رہا ہوگا، اور جب یہ بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہوگا، اس وقت یہ مال بھی اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، یہ سہارا مال والا یہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ کس وجہ سے کہ اس نے غریبوں کو نہیں دیا، اس نے رب کا حکم مانا ہی نہیں، نمازیں پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، باقی معاملات کرتے رہے، آسان دین کو مان لیا، لیکن جہاں پہ آئی پیسے کی باری، جہاں پہ رب کے اس حکم زکوٰۃ کا، جہاں پہ معاملہ آیا تو کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے، نہیں، زکوٰۃ ادا کیجئے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور ہمارے لیے اس میں خیر ہے، دنیا میں ہمارے مال کو اللہ بڑھائے گا، ہمارے نفس کو مال کی محبت سے پاک کرے گا، ہمارے مال کو اللہ پاک کر دے گا۔ حضرات اس کے دنیا میں فائدے ہیں، آخرت میں عذاب سے بچ جائیں گے، آخرت میں اللہ اس کا اجر بڑھا چڑھا کے ادا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔